جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ. بہت مہربانی. بشانی صاحب، پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت بنے ہوئے 2 سے 3 ہفتے ہونے کو ہیں، لیکن کسی بھی ویسٹرن لیڈر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا. ایون کہ میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے سیکرٹری آف اسٹیٹ لیول پہ یا پریزیڈنٹ لیول پہ کوئی کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہے. اور اسی طرح باقی ممالک سے بھی کوئی ویسٹرن ممالک سے کوئی فون نہیں آیا، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. ہماری ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بڑی الائنمنٹ ہے رہی ہے، مل کے ہم نے بڑے جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو یا پولیٹیکل کلاس ہو، ان کے ویسٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل ایک ڈسکنیکٹ سا محسوس ہو رہا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے ایک دن پہلے امریکی کانگریس کے اندر امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لوک سے سوال پوچھا گیا، اور پوچھا گیا پاکستان کے الیکشنز کے فیئر اینڈ فری ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی لفظ فیئر اینڈ فری کا استعمال نہیں کیا ان الیکشنز کو کی کریکٹرائزیشن میں. بھائی صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کیوں ویسٹرن ورلڈ نے بالکل ہی پاکستان کو اگنور کر دیا ہے؟ اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے کسی کو لگے ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں نئی حکومت آ گئی ہے، ورنہ نئی حکومتیں بنتی ہیں تو میسیجز آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں. دیکھیں جی، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں بہت ساری میتھ جو ہیں اور جو تصوراتی قسم کے جو ہے نا قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے، وہ سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ میتھ جو ہے وہ اس طریقے سے اب جو ہے ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنے قریبی تعلقات رہے ہیں اور اس لیے ان کو جو ہے انہوں نے وہ نہیں کیا، تو اس میں کوئی تعلقات وغیرہ نہیں رہے ہیں. پاکستان کو جو انگیج کیا جاتا رہا ویسٹرن دنیا کی طرف سے، وہ اسائنمنٹ کی بیسس پہ کیا جاتا رہا. اسائنمنٹ ٹو اسائنمنٹ، کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ ہمیں کام کرنے کے لیے اتنے بندے چاہیے، یہ اس کا جو ہے وہ میپ ہے اور اس میں آپ کا رول یہ ہے. اور یہ گنے چنے قسم کے جو ہے معاملات ہیں. یہ جو ہے کولڈ وار کے زمانے کی بات ہے، جب ملکوں کو پراکسی کے طور پہ استعمال کرنے کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے، کہ ملکوں کو جو ہے وہ پراکسی کے طور پہ یوز کیا جائے. اور یہ جو آؤٹ سورسنگ کا لفظ آج کل آپ یوز کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کنٹیکس میں یا اس طرح کی چیزوں میں، یہ لفظ پراپر لفظ تھا جو یوز نہیں ہوا، لیکن آؤٹ سورسنگ انہوں نے کی، جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک جو ہیں وہ مختلف پروجیکٹس پہ جا کے انگیج ہوئے. یہ جن کو آپ تعلقات کہتے ہیں، اس کی ذرا میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. پاکستان نے شروع میں جو اپنا اسائنمنٹ لینے کی کوشش کی، جس کی انڈیکیشن جو ہے وہ بہت پہلے دی جا چکی تھی پاکستان کی فارمیشن سے پہلے بھی، لیکن بننے کے فوراً بعد، کہ جی ہم جو ہے وہ عرب دنیا میں ایک امپارٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، یہ بات ہو رہی ہے لیٹ 40s ارلی 50s کی، کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، یہ جس کو آج آپ نیٹو کہتے ہیں، ویسٹرن الائز ہیں ان سب کا، جس کو آپ کبھی کبھی فری ورلڈ بھی کہتے ہیں، ان کا سب سے بڑی سردرد کیا تھا اس وقت؟ جو سینٹر آف اٹینشن تھا، جیسے آج انڈو پیسیفک ہے، وہ تھا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں چونکہ سوویت یونین جو ہے وہ بڑے تیزی سے پینٹریٹ کر رہا تھا، مختلف ملکوں میں ریڈیکلائزیشن جس کو وہ کہتے تھے ہو رہی تھی، کمیونسٹ پارٹیاں آرگنائز ہو رہی تھی، ریولوشنز کی باتیں ہو رہی تھی، اینٹائی امریکن جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا تھا. تو امپارٹنٹ کیوں تھا مڈل ایسٹ ان کے لیے؟ کہ وہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا، اور وہاں پہ سوویت یونین کی اس طریقے سے پیش قدمی جو ہے لیٹ 40s ارلی 50s میں ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. اس کے لیے انہوں نے اپنی فوجیں بھی، اپنا تمام جو ہے بجٹ، اپنی تمام طاقت استعمال کی، لیکن فائنلی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ آؤٹ سورسنگ ہے.
کیونکہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ جمع تفریق کی کہ اگر ہم اپنی فوج بھیجتے ہیں تو ایک فوجی پہ مشرق وسطیٰ میں جس کو ہم اسٹیشن کریں گے رکھیں گے اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو اسی جو ہے مقصد کے لیے اگر ہمیں کوئی لوکل فوجی مل جائے تو ہم اس کو رکھیں گے تو اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک پینٹ یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا تھا. جب پاکستان جو ہے اس وقت سب سے بڑا اپلیکینٹ تھا اور پاکستان نے جو اپنا ریزیومے دیا جس کو آپ پورٹ فولیو کہتے ہیں یا وہ ہماری انگریزی میں بایو ڈاٹا کہتے ہیں, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے پاس 90,000 ہائیلی ٹرینڈ جو ہے وہ سولجر ہیں جو ہم ویری شارٹ نوٹس کسی بھی جگہ پہ ڈپلائی کر سکتے ہیں دنیا میں اور اسپیسیفکلی مڈل ایسٹ میں, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ رول دیا گیا اسائنمنٹ کا رول. پاکستان نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کوئی ویسٹ کے پارٹنر ہو گئے, اسٹریٹجک پارٹنر. انہوں نے اپنے فوجی بچانے کے لیے, ان کی جانیں بچانے کے لیے اور اپنے پیسے بچانے کے لیے ایک باقاعدہ کولڈ بلیڈڈ قسم کی جمع تفریق کے بعد یہ طے کیا کہ ان کو پیسے دو تاکہ مریں بھی یہ اور لڑیں بھی یہ. تو ہم نے تو ڈالر دینے ہیں, بات ختم ہو گئی. اور یہ گیم بہت عرصہ چلی تو جس میں یہ پاکستان نے, ترکی نے, کبھی کبھی اس میں مصر بھی شامل ہوا, دوسرے اسلامی ملک بھی شامل ہوئے, بلاک بنے. تو وہ پوری جو کہانی ہے سیٹو سینیٹو وغیرہ کی, اس کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ. اس میں آپ کی ایک اسائنمنٹ تھی, جیسے آپ ایز اے پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک اسائنمنٹ دیں تو اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ میں اس پروفیسر کا پارٹنر ہو گیا. اب اس میں پارٹنرشپ کیا ہے بھائی؟ وہ جب اسائنمنٹ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ایشر ہوا وہ آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کی, ری انوینٹ سمجھ لیں افغانستان کے اندر. لیکن وہ نئے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق زیادہ اسمارٹلی کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے امریکی ناراض ہو گئے. کیونکہ یہ جو میں نے لفظ اسمارٹلی استعمال کیا اس کو انہوں نے ڈس آنیسٹلی ترجمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسے بھی ہم سے لیتے ہیں اور جو ہے فوجیں بھی ہمارے خلاف بھیج رہے ہیں, بندے بھی ہمارے مروا رہے ہیں, تو یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. جس پہ جا کے یہ پوری آپ کی پارٹنرشپ جو ہے وہ اینڈ ہوئی, ڈکلیئر کر کے ہوئی, یہ نہیں کہ کوئی چھپ چھپا کے ہوئی, باقاعدہ ڈاکومنٹڈ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بعد جا کے ہوئی. اب یہ آ کے تو آج پہ آپ اس کو دیکھ لیں. یہ میں نے اتنی لمبی مثال اس لیے دی کہ کوئی پارٹنرشپ کا یہ جو میتھ ہے اور یہ ہوائی قلعے ہیں ان سے آپ نکلیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. آپ کو ایک کام دیا جا رہا تھا, آپ نے کیا, جہاں کام ہو گیا امریکی خوش ہو گئے, انہوں نے کھل کے مدد دی. دنیا میں سب سے زیادہ مدد جو ہے وہ اسرائیل کے بعد آپ ہیں جنہوں نے لی. میں جو ہے قرضے کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ملٹری ایڈ اور فائنینشیل ایڈ کی, جو آپ نے لی, خواہ وہ فوج کے لیے ہو, ایگریکلچر کے لیے ہو, دوسرے فائنینشیل پروجیکٹ میں. اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ مدد امریکیوں نے آپ کو دی, آپ نے لی. تو اس کے پیچھے اس طرح کے نیکسس تھے جن کو پارٹنرشپ کا نام نہیں دیا جا سکتا. تو وہ سچویشن آ کے تو یہاں جب کلیئر ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان سے جانے کے بعد اب یہ 4-5 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان کی فارن پالیسی کا مین فوکس یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ دوبارہ, اگر وہ ماضی کی وہ اسائنمنٹ والی بات نہیں تو کم از کم کسی حد تک کوئی تعلق جو ہے وہ بنائیں جس میں ملٹری ایڈ وغیرہ اور یہ امداد وغیرہ شامل ہو. چونکہ قرضوں کے پیچھے انہوں نے دوڑ کے دیکھ لیا. قرضے چین نے اگر دیے تو 1 سال بعد ڈنڈا دکھا کے کہا کہ جمع کراؤ, یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں 3 مہینے سے زیادہ آپ کو ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ رقم جو پینٹ ہے اس کے مقابلے میں جو بلینز آف ڈالر جو 100 بلین کراس کر گئے آل ٹوگیدر امریکہ نے دیے تو انہوں نے تو کبھی واپس پوچھا ہی نہیں. تو اس طرح کا کوئی کنواں اگر دوبارہ ہم ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے یہ دولت نکل کے فلو کرتی رہے تو یہ ہمیں کم از کم چینیوں کے نخرے اور سعودیوں کے نخرے اور یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے آپ نے ری فوکس کیا, جو کام ہوا نہیں
چونکہ اس میں آپ کی پالیسی کے اندر بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے. آپ جو ہے یہ یاد رکھیں کہ عمران خان یا بلاول یا زرداری جو ہے وہ جواہر لال نہرو نہیں بن سکتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں اور بالکل اس کو لکھ کے لٹکا دیں تعویذ کی طرح. جواہر لال نہرو نے جو انڈیا جو جس طریقے سے کھڑا کیا تھا نان الائن موومنٹ پہ، اور اس نے پوری دنیا کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ پلے کرنے کی کامیاب پالیسی چلائی تھی، وہ اس لیے چلائی تھی کہ فرام ڈے ون اس کی یہ پالیسی تھی کہ بھائی ہم نے نہیں استعمال ہونا آپ کے بلاکوں کی پالیٹکس میں، آپ کی مرضی آپ جو کریں، ہم نے ہونا نہیں ہے. ہمارے پاس گندم بھی نہیں ہے، قید پڑا ہوا ہے، سارے معاملات ہیں، پیسے ضرورت ہیں، لیکن ہم کسی کا جو ہے وہ سولجر اور سٹوج بننے کے لیے ہم تیار نہیں. تو اس پہ اس نے سٹینڈ کیا، تو کئی سالوں بعد جا کے انڈیا نے 20 30 40 سال بعد وہ ایک ٹھوس پالیسی کی شکل اختیار کر گئی، تو اس سے اس نے فائدہ اٹھایا. آپ اچانک درمیان میں کود پڑے کہ ہم بھی غیر جانبدار ہیں. وہ آپ کے سابق پرائم منسٹر صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں فارن پالیسی ہوتی کیا ہے، انہوں نے چھلانگ لگا دی جی میں روس جا رہا ہوں، ہم غیر جانبدار ہیں. بھائی غیر جانبدار وہ ہماری پہاڑی میں کہتے ہیں کہ اندر نہیں پھکی تو ماں گئی نہیں چکی. وہ پھکی جڑا نا، یہ اس کو پہاڑی میں یہ ایک مٹھی بھر آٹا یا دانے آپ کہہ لیں، اور ماں گئی ہوئی ہے چکی پیسنے کے لیے. تو آپ کس بنیاد پہ آپ نے چھلانگ لگا دی کہ ہم بھی غیر جانبدار ہیں؟ بھائی آپ غیر جانبدار ہیں تو سب سے پہلے آپ چین سے نیکسس تو توڑے نا، جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے سب سے پہلے اعلان کیا اور کیٹاگری کے لیے اعلان کیا کہ چین نے یہ جو قرضے دیے ہوئے ہیں یہ انفیئر ہیں، ان کا انٹرسٹ ریٹ اس میں یہ پرابلم ہے، اور یہ ہم ان کو اوپنلی اپوز کرتے ہیں، اور ہم ان ملکوں کو کہتے ہیں کہ وہ ان قرضوں سے نکلیں. اس کا کیا رسپونڈ کیا آپ نے؟ مزید قرضے لیے، اور پھر اسی سانس میں یہ کہا کہ نہیں جی ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. تو امریکہ کیوں آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا؟ اب یہ اس طرح انڈیا کی نقل تو نہیں کی جا سکتی نا کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں تو ہماری ٹرمز اور کنڈیشنز پہ آپ ساتھ رکھیں. تو وہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انڈیا نے ود دی پیسج آف ٹائم بلڈ کر کے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ یہ دنیا کی اب مجبوری ہے کہ ان کی ٹرمز پہ ساتھ رکھیں، نہ رکھیں تو انڈیا کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا تو سب کچھ چلا جائے گا. آپ کو اگر وہ آپ کی ٹرمز پہ نہ رکھیں، آپ کو اگلی قسط IMF کی بند کرا دیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسی چھوٹی موٹی حرکت کر دیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں کیا ہوا کہ بنیادی طور پہ یہ جو لیڈروں نے یہ طے دیکھ لیا کہ ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا. غیر جانبدار ہونے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے وسائل کریٹ کرنے پڑتے ہیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی مضبوط کرنی پڑتی ہے، اور پھر قوموں اور ملکوں اور ریاستوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے اگر ہمیں فیئر ڈیل نہ دی تو ہم پھر بھی زندہ رہیں گے اور باعزت طریقے سے زندہ رہیں گے. تو ہم جو ہے وہ سیدھے جا کے چائنا کی گود میں گریں گے اور 18% اور 25% انٹرسٹ پہ لون اٹھائیں گے جو دنیا میں ان ایتھیکل اور بعض حالتوں میں ان لاف اور انلیگل قرار دیا جا چکا ہے. تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی؟ یہ اس کو غیر جانبداری نہیں کہتے، اس کو وہ آپ کے وہ کرکٹ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ دونوں طرف جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے جو پاسبل نہیں. تو اس لیے جناب یہ کوئی پارٹنرشپ نہ تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی. ایک شارٹ ٹرم اسائنمنٹس پاکستان کو ملتی رہی ہیں، وہ آئندہ بھی ملتی، لیکن وہ تب ملتی کہ جب پاکستان ماضی کی طرح ایک یس مین کا رول پلے کرتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اب اس کے لیے جو حالات بدل گئے، پاکستان کو بھی ایکچولی ریئلائز ضرور ہوا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے جو پالیسی میکر ہیں، اسپیسیفکلی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، اس کے جو باوے ہیں، وہ جن کی روحانی وارداتیں ہوتی ہیں اور جن کو قابو میں آ کے تو گائیڈ لائنیں دی جاتی ہیں، وہ آج بھی اسی پرانے اس پہ قائم ہیں. ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کتنی بدل گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ آج بھی کہتے ہیں ہم پڑوسیوں سے تعلقات قائم کیے بغیر پوری دنیا سے تعلقات قائم کر لیں گے.
آج بھی ان کی لڑائی جو ہے وہ مشرق اور مغرب دونوں طرف کے آپ کے جو پڑوسی ہیں انڈیا سے لے کے افغانستان سے لے کے ایران تک جاری ہے. تو اس طرح کا جو میس ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے تو آپ کیسے جو ہے وہ کسی اچھائی کی یا کسی ایسی جو ہے وہ تبدیلی کی توقع کر سکتے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی چٹھی لکھے یا فون کرے. زرداری صاحب کو فون کیا نا چین نے غالباً، مبارکباد دی ہے اکا دکا مسالے، لیکن آپ نے ویسٹ کہا ہے، ایسٹ میں آپ ممکن ہے سعودیہ چین وغیرہ نے کیا ہوگا. تو بس یہ اتنا ہی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دنیا ہمیں کہاں کھڑا دیکھتی ہے. تو اگر ہم وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیٹ از دی کوشچن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بر صاحب. اس کا مطلب آپ نے بابوں کی بات کی ہمارے فورن آفس میں کچھ، لیکن بر صاحب آپ کو نہیں لگتا وہ تو ایڈوائس دیتے ہیں؟ فورن آفس کے لوگ تو پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ تو ایڈوائس دیتے ہیں، لیکن پولیٹیکل کلاس کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر سکے یا وہ چیزیں کر سکے ایٹ ٹائمز جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں. اس وقت تو فورن پالیسی کے اوپر بھی جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کا بڑا کنٹرول ہے. شروع سے کنٹرول رہا ہے، ابھی بھی کنٹرول ہے. لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم چائنا کے پاس چلے گئے. ہمارے پاس چوائس ہی کیا ہے برے صاحب؟ اگر ہمیں امریکہ نے تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں، ویسٹ پوچھے گا نہیں تو ہم چائنا جائیں گے. ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمیں اسلحہ بھی چاہیے، ہمیں پیسہ بھی چاہیے انفراسٹرکچر کے لیے، ہمیں قرضے بھی چاہیے. تو ہمیں تو وہ آج کل تو یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہاں گلی محلے سڑکوں میں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ویسٹ نے تو آپ کو قطرے قطرہ دے رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام کیا ہے کہ یہ کبھی اٹھ نہ سکے. یہ ایک باتیں لوگ کرتے ہیں. گو کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف تو آپ کی ہیلپ کرنے آیا ہے، آپ اپنی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ہم وہ لانگ ٹرم ریفارمز ہی نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے لیے نیسیسری ہیں. سو بری صاحب فورن آفس کیا کرے؟ ہم چائنیز بلاک سے نکل جائیں باہر، یا کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہم نے تو اتنے یہ 250 ملین کے لوگ ہیں، کیا کریں؟ ویسٹرن بلاک ہمیں لفٹ نہیں کراتا، چائنا کو بھی چھوڑ دیں تو ہم کہاں جائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ نہیں، اس میں لگتا یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ آپ کو اتنا ایمرجنسی پیسہ کیوں چاہیے. یہ سوال آپ دیکھیں، دنیا کے ہر ملک کو پیسہ چاہیے. دیٹ انکلوڈز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چائنا. پیسے ان کو بھی چاہیے. پیسہ جو ہے وہ بل گیٹ کو بھی چاہیے، اور پیسہ اس آدمی کو بھی چاہیے جو آپ کی کسی گلی محلے میں بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے. پیسہ کے چاہنے کا سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ لے کے اب کرتے کیا ہے. قرضے دیتے ہیں، اب یہ ادارتے چیزیں ہیں. آپس میں جڑی ہوئی ہے نا کہ وہ پیسہ لے کے تو آپ اپنی جو جنگ باز پالیسیز ہیں ان کو مینٹین رکھتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ پھر سائیکل ہو گیا نا جی کہ ہم نے کسی پڑوسی سے تعلقات بہتر کرنے نہیں، تو اس کے لیے ہمارا ایک لائف سٹائل بن گیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. اور پیسہ بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں آپ کے گھر میں اگر جو ہے وہ ووڈ کارپیٹ وہ جو کہتے ہیں فلورنگ نہیں ہے، اس کی جگہ کارپیٹ ہے، تو آپ کا ووڈ فلورنگ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ قرضہ لیں. آپ جو ہے کارپیٹ پہ گزارا کر سکتے ہیں اگر آپ میں عزت نفس ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے، کہیں نظر ہے. آپ کے پاس کارپیٹ نہیں ہے تو آپ کچے فرش پہ بھی زندہ رہ سکتے. اس کے ظاہر ہے کچھ امپلیکیشنز ڈیفینیٹلی ہوں گی، لیکن اس میں آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اور یہی کیا ہے جو غیرت مند کام انہیں کیا ہے کہ ان کو جب اس طرح کی سچویشن آئی تو انہوں نے اپنے آپ پہ بھروسہ کیا. یہ جو آپ نے سائیکی ڈیولپ کر دی کہ نہیں جی ہمیں ہر صورت میں پیسہ چاہیے، جس کے پیچھے ایک ایمرجنسی کا جو ہے وہ سگنل آتا ہے. اور وہ ایمرجنسی کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ہمسائے میں جو ہے ایک جنگی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے. اس حساب سے آپ نے اپنا ڈیفنس سسٹم مینٹین رکھنا ہے. اس ڈیفنس سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے ایمرجنسی میں پیسے چاہیے. آپ کا اپنا جو سول سرونٹ سسٹم ہے اس کا جو لائف سٹائل آپ نے بنا دیا، جو دنیا کا ایک کلاس 5 سٹار پتہ نہیں کون کون سا جو ہے لائف سٹائل ہے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو بلینز آف ڈالر چاہیے، بالکل چاہیے. اور اس کے پیچھے ایمرجنسی کا اظہار ہے، چونکہ یہ لوگ بغیر تنخواہ کے یا بغیر مراد کے ایک مہینہ تک بھی نہیں رہیں گے. تو یہ چیزیں جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اس وقت تک پھر آپ اپنے آپ کو ان ملکوں کی صف میں تو کھڑا نہ کریں نا کہ جو عزت نفس کے ساتھ
زندہ ہیں ان کو قرض ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو پھر بھی جو ہے وہ کم از کم ایک دم سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس میں اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پیسہ کس مقصد کے لیے چاہیے۔ اس وقت بھی جو آپ قرضے لے رہے ہیں وہ قرضے لے کے آپ قرضے پے کرتے ہیں اور آپ اپنے انتظامی اخراجات پے کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی سول اور ملٹری جو مشین ہے اس کی تنخواہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کے اخراجات آپ کا آج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سائیکل جو ہے یہ تو تا قیامت چلتا رہے گا، چونکہ آپ کے اس طرح کی ضروریات دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کس کا مقابلہ کریں گے؟ آپ جس طریقے سے دنیا میں جدید ٹیکنالوجی اور یہ جو خصوصاً جو وار ٹیکنالوجی ہے یہ ریپلیس ہو رہی ہے جس طریقے سے، تو اس کو آپ کنٹینیو نہیں کریں گے تو آپ ظاہر ہے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پیسے چاہیے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ آپ امن کی طرف پیش قدمی کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس دور سے نکلتے ہیں بھائی، تو پھر آپ کے پاس پیسوں کی کتنی ایک کمی ہے کہ اس کے لیے اتنے دروازے آپ کو کھٹکھٹانے پڑیں گے۔ دیکھنا تو یہ بھی بات تو صحیح ہے بیر صاحب کہ ہمیں وہ جو پیسے ہیں وہ اب ظاہری بات ہے وہ اس لیے چاہیے کیونکہ بیر صاحب ہمارا تقریباً 14 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے، اس سے زیادہ تھوڑا سا، اور 7 ٹریلین روپیز ہماری انٹرسٹ پیمنٹس ہیں۔ سو it's not about anything else. It's 7 trillion. Half of the جو آپ کا بجٹ ہے that goes to the آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جائے گا، اور بجٹ ہماری جو کلیکشن ہوتی ہے وہ 9 ٹریلین 8 ٹریلین کے قریب ہے۔ سو اس میں سے بھی مطلب جو ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ انٹرسٹ دے دیتے ہیں، باقی ملک تو قرضوں پہ چل رہا ہے۔ سو ہم تو اس وشیس سائیکل کے اندر آگے ہوئے ہیں اور پھنس گئے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کو پیسے کیوں چاہیے، لیکن اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے، میرے صاحب بہت سارے اکانومسٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو دین مسائل اور بڑھ جائیں گے، بیکاز پھر آپ کو ایک اور اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے تیسے ڈیفالٹ ہم ٹیکنیکلی تو کر گئے ہوئے ہیں، لیکن جیسے تیسے اس نظام کو چلایا جائے تاکہ ریفارمز کی جائیں، پیسہ کلیکٹ کیا جائے۔ لیکن بری صاحب ایک اور بات بھی ہے نا کہ جس طرح نئی حکومت کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے تو ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا، کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ کویسچن ہے، میں سمجھتا ہوں جو حکومت کے لیے بھی چیلنجنگ ہے اور عام جو پبلک ہے اس کے لیے بھی چیلنجنگ ہے۔ لیٹس سی اس میں آگے کیا نکلتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر احمد بشانی صاحب، سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو جناب۔